اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکی صورت ہے اور ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی۔ اسلام کی یہ پہلی ہجرت تھی۔ مہاجرین اسلام جو تھے وہ نجاشی کے ملک حبشہ میں گئے، کیونکہ اس وقت مسلمان انتہائی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ میں ایک عادل بادشاہ ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص حکم نہیں آ جاتا تو تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ تو ہجرت کرتے وقت زیادہ راہ کے طور پر یہ صورت ان کے ہمراہ کی، تاکہ عیسائیوں کے ملک میں حضرت مسیح کی صحیح حیثیت و صورت پیش کی جا سکے اور ابن اللہ ہونے کا صاف انکار ہو۔ تو اس میں پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، دوسرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف یا عین صاد۔ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، تو یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی کا اس میں بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اذن دار بہو نادان خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا بڑی پست آواز میں، دبی ہوئی آواز میں دعا مانگی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ تو کیا کہا انہوں نے اپنے پروردگار سے؟ دعا مانگی کہ میرے پروردگار کہ میں نے جب بھی آپ سے کوئی دعا مانگی آپ نے میری دعا قبول کی ہے، ہمیشہ میری دعا قبول کی ہے۔ میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں اور سر بھی بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو کر شعلے مارنے لگا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ مَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امرأتی عاقرا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ تو وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ میں جو میرے بھائی بند ہیں نا، ان سے مجھے بڑا فکر ہے، ان کی طرف سے ڈرتا ہوں میں کہیں کہ وہ میرا کوئی والی وارث نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے، تو مجھے کوئی وارث عطا کر دے، تو میرے دین کی پاسبانی کرے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ذات کا وارث مطلوب نہیں ہے، بلکہ آل یعقوب کا وارث مجھے مطلوب ہے جو بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، ایسا وارث چاہیے۔ تو موالی سے مراد موالی کون ہوتے ہیں؟ عزا و قارب اور بھائی بند۔ حضرت زکریا کے بھائی بند اچھے لوگ نہ تھے، ان سے ان کو اندیشہ تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کی اور آل یعقوب کی دینی روایات کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ وہ مشن جو آل یعقوب کا اصل ورثہ ہے، اس کو قائم رکھنے میں کوئی ایک ایسا شخص اٹھے جو خاندانی روایت کو زندہ کر سکے۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ تو میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور تو عطا فرما اپنے پاس سے مجھے ایک وارث۔ یارثونی و یارثو، جو وارث ہو میرا وہ یارثو اور وارث ہو آل یعقوب کا، یارثو من آل یعقوب اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَل لَّهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا دے تو اس کو خوشتوار، اسے خوشتوار بنانا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اے زکریا کہ
کہ ہم بشارت دیتے ہیں تجھے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پہلے ہی نام رکھ دیا۔ لم نجعل لہ قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام کسی اور کو نہیں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قال رب، تو انہوں نے کہا، یعنی زکریا علیہ السلام نے جواب میں کہا، انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا، میرے بیٹا کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی ہی بھانج ہے۔ وقد خلقت من کے بارے اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ بیوی بھانج ہے اور آپ خود بھی بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچے ہوئے ہیں، تو لیکن اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کو آپ کیا بتا رہے ہو؟ قال کذالک، تو اللہ نے کہا، اللہ کا حکم ہوا، اللہ اسی طرح کرتا ہے۔ قال ربک هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، بے شک اس سے پہلے میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے طرف دیکھو نا، آپ کو بھی پیدا کیا میں نے جبکہ آپ کوئی چیز بھی نہ تھے اس وقت، تو اس کو میں نہیں پیدا کر سکتا۔ رب اجعل لی آیات، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی نشانی بتائیے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے۔ قال آیاتک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہی ہوگی، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تو کوئی بھی بات چیت نہیں کر سکے گا، لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گا 3 رات تک، صحیح سالم ہونے کے باوجود، لیکن زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل سکے گا۔ وخرج علی قومہ، پھر وہ عبادت کے لیے ہجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ وخرج علی قومہ من المحراب، اور اپنی قوم کے پاس آئے محراب سے، حجرے سے۔ فقال، فاوحی الیہم، اور ان کی طرف مطلب اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو۔ وآتیناہ، اور ہم نے عطا فرمائی اس کو، حکم صبیہ، بچپن ہی سے دانائی۔ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے دانائی عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکاۃً، اور شفقت عطا فرمائی اپنی طرف سے، حنانہ شفقت، وزکاۃ، اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ وَکَانَ تَقِیًّا، اور وہ تھا بھی پرہیزگار۔ وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ وَلَمْ یَکُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ تو جو حضرت یحییٰ کی علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور دعوت کا مقدمہ تھی۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو الوہیت کی دلیل بیان کیا۔ یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت کو بھی خارق عادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگر یہ کسی کے اللہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل حضرت عیسیٰ سے قبل حضرت یحییٰ کے حق میں موجود ہے۔ ان کی ولادت بھی ایک بوڑھے باپ اور بانجھ ماں کے ہاں ہوئی، اور نہ انہوں نے خود
اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ کسی نے ان کو اللہ بنانے کی کوشش کی۔ یہی حضرت زکریا ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی تھی۔ پھر حضرت مسیح کس طرح ابن اللہ بن سکتے ہیں؟ تو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وہ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وہ کیا تھے، بچپن ہی سے دانائی والے تھے اور شفقت والے تھے۔ ہم نے ان کو اپنے پاس سے شفقت دی تھی اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار بھی تھے۔ وہ برن بوالدہ ہے اور اپنے ماں باپ کے فرمان بردار تھے۔ ولم یکن جبارا نسیہ، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر ان پر سلام ہے۔ سلام علیہ، ان پر سلام ہے یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، جس دن انہوں نے وفات پائی، و یوم یبعث حیا، جس دن وہ دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی روز قیامت۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَاذْکُرْ فی کتاب مریم، تو ذکر کر کتاب میں مریم علیہ السلام کا، یعنی قرآن میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ اس دن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، یا وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک دوسری جگہ، یعنی دوسرے مکان میں چلی گئیں جو کہ مشرق کی طرف تھا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، یعنی لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَانَا، تو پھر ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَارًا سَوِيًّا، تو اس کے پاس وہ ایک ٹھیک ٹھاک آدمی کی شکل میں آیا۔ قالت، تو مریم علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، رحمان من کا، تجھ سے میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک، تو فرشتے نے کہا کہ بے شک میں تو بھیجا ہوا ہوں پروردگار کی طرف سے، تیرے پروردگار کی طرف سے، لے آہاب، اللہ کے غلام زکیہ، تاکہ عطا کروں تجھ کو پاکیزہ لڑکا۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا انی یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر ولم آک بغیہ، کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، تو فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ قال ربک هو علی هین، تو فرمایا تیرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تاکہ ہم بنائیں اسے نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے رحمت بنائیں، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور یہ ہے ایک کام جو کہ فیصل شدہ ہے، یعنی مقرر ہو چکا ہے۔ تو آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ تو وہ ان تبعات کا مطلب ہے کہ الگ ہو کر لوگوں سے وہ دوسری طرف چلی گئیں،
یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے مشرقی جانب موقف ہو گئی، یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھ گئیں جا کے، کیونکہ عورتوں کے لیے اعتکاف اور عبادت کی ایک خاص جگہ مقرر تھی۔ تو وہیں پہ وہ جبرائیل ایک تندرست و جوان شکل میں نمودار ہوئے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب یہ ڈر گئے نا اس سے، فرشتے سے، تو اس سے کہتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کوئی نیک آدمی ہے تو تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب پھر ان کو حمل ہو گیا تو دوسری طرف چلی گئی، وہاں سے نا دوسری جگہ چلی گئی۔ پھر جب ان کو درد ذیل آیا، یعنی بچے کی پیدائش شروع ہوئی، فاجا المخاض، پھر لے آیا انہیں درد ذیل الی جذع النخلۃ، ایک کھجور کے نیچے۔ قالت یا لیتنی، تو اس وقت وہ بہت پریشان ہے، انہوں نے کہا کہ کاش میں مر چکی ہوتی قبل ھذا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد، یا لیتنی مت قبل ھذا، یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری یاد بن چکی ہوتی۔ فناداھا من تحتھا، پھر آواز دی اسے نیچے سے، مطلب نیچے بیٹھی ہوئی تھی نا، تو وہی کھجور کے اوپر سے، درخت کے اوپر سے آواز آئی، لا تحزنی، کہ تم گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، اپنے دیکھو کہ آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَہُزِّی الیک، اور اپنی طرف شاخ کو، کھجور کی شاخ کو پکڑ کے اپنی طرف پھیلاؤ، بجذع النخلۃ، اور کھجور کے تنے کو نہ پکڑ کے اپنی طرف پھیلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیہ، تو گر جائیں گی تمہارے اوپر پکی ہوئی کھجوریں، فکلی، اور پھر کھاؤ، واشربی، اور پانی پیو، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو، فإما ترین من البشر احدا، اگر تو دیکھے کوئی آدمی آ رہا ہے تو اس سے کہو، فکلی انی نذرت للرحمن، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، نظر مانگی ہوئی ہے، انی نذرت، میں نے نظر مانگی ہوئی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، وصومن، اور روزہ رکھا ہوا، فلن اکلم الیوم انسیا، تو میں آج کے دن کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فآتت بہ قومہا تحملہ، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس چلی گئی۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں فرشتے سے رہنمائی حاصل کر کے نومولود بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس آئے، ان کو دیکھتے ہی سب نے ان کو ملامت شروع کر دی اور غیرت دلائی۔ قالوا یا مریم، کیا کہا؟ فآتت بہ قومہا تحملہ، پھر وہ آ گئیں اپنے قوم کے پاس بچے کو اٹھائے ہوئے۔ قالوا، تو وہ بولے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریّا، یہ تو نے عجیب بات کی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدعتوار آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، تو کیسے نکلی؟ مطلب ٹونٹ کر رہے ہیں۔ واشارت علیہ، تو پھر مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو جو بھی پوچھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بچے سے ہم کیا پوچھیں،
وہ کوئی بات کرتا ہے؟ جو کہ ماں کی گود میں ہے وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ قال انی عبداللہ، تو اس کے جواب میں بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے بنایا مجھے نبی، یہ بچے نے کہا۔ ایک گود والا بچہ بول پڑا۔ یہ اللہ کی طرف نشانی تھی، اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ وجعلنی مبارکا ما کنت وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، تو اس نے مجھے بابرکت بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وجعلنی، اور اس نے مجھے بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا مبارکہ اینما کنت، بابرکت بنایا، جہاں کہیں بھی میں رہوں تو میں برکت کے ساتھ، میرے ساتھ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ وہ اوصانی بالصلاۃ، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، وہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دوں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وہ برًا بوالدتی، اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں۔ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ باپ تو تھا نہیں کوئی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ماں کا فرما بردار بنایا۔ تو آگے کہہ رہے ہیں والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن میں وفات پاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور جب میں دوبارہ سے اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے، تو مجھ پر سلامتی اور رحمت ہی رحمت ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی بات سچی ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون، نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ بنائے من ولد، کوئی بیٹا، اللہ کی شان شایع نہیں کہ کوئی وہ اپنے لیے بیٹا بنائے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، اذا قضی امرا، جب وہ کوئی حکم دیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی و ربکم، اور بے شک اللہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار بھی ہے۔ وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کیا فرقوں نے آپس میں۔ فویل للذین کفروا، تو پھر جو کافر ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ آیت نمبر 37 میں عیسائیوں کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ جو کہ اوپر بیان کی گئی ہے، حقیقت میں جس میں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، آپس میں اختلاف پیدا کر لیے انہوں نے، اور چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بانٹ گئے۔ ان میں سے بہت سے قلیل تعداد میں ایسے لوگوں کی تھی جو شمعون کے ساتھی تھے، اور وہ اسی کے پیرو بنے، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے۔
من مشہد یومن عظیم سے مراد انبیاء علیہ السلام کی وہ شہادت ہے جو قیامت کے روز اپنی اپنی امتوں کے معاملات کے بارے میں اللہ کے حضور پیش کریں گے، جس کی تفصیل پچھلے سورۃ مائدہ میں گزر چکی ہے۔ تو 38 آیت میں اور 39 میں قیامت کے روز جب اس مشہد عظیم سے سابقہ پیش آئے گا تو اس روز ان کے کان خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں خوب مشاہدہ کر رہی ہوں گی، لیکن یہ وقت سننے اور سمجھنے کا نہیں ہوگا بلکہ سر پیٹنے کا ہوگا، اور توبہ، اصلاح اور صحیح عمل کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، لیکن آج یہ غفلت کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ اس میں بہم وحفصر کیا خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے، یوم یاتوننا جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ظالمون الیوم لیکن ظالم لوگ جو ہیں آج کے دن فی ضلال مبین گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ انذرہم اور ڈراؤ ان کو، اللہ فرما رہے ہیں ان کو ڈراؤ، یوم الحسرت حسرت کے دن سے، اس کو دے یا لمبر جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، وہم فی غفلتہم وہم لا یؤمنون اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نارث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی زمین کے وارث ہیں، ومن علیہا اور اس پر جو کچھ بھی ہے سب کے ہم ہی وارث ہیں، والینا یرجعون اور ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں معاف فرما دینا اور ہم سے ہماری کاوشیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی نئی ویڈیوز آپ کے پاس ٹائم پر پہنچ سکے اور آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔